مجھے ایک میسیج آیا، بلکہ کافی زیادہ آتے ہیں، مدثر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، نوٹیلا، یہ مزے کی چیزیں جنت میں تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ میں نے یہ سوچا اور میں نے یہ جواب دیا، بالکل جنت میں نہیں ہوگی، ایسی مزے کی چیزیں اور ایسی مزے کی چیزیں دوزخ میں ہوگی، آپ کو وہاں پہ ملیں گی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مدثر کھانا، دنیا چھوٹی سی ہے، یہ کھانا وہاں پہ کہاں ملے گا؟ بلکہ یہ تو ایک میں تھوڑا سا شغل لگا رہا تھا کیونکہ آج جمعہ ہے، میں ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا اور مجھے وہ بہت اچھی لگی کیونکہ وہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ایک اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں، دوزخ میں، جنت میں ایسے میٹھے فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مزے کے کھانے نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے، وہ کہیں اور ہوں گے اور وہ آپ بھی وہاں ہوں گے، تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا، وہاں قدرتی نیچرل کھانے ہوں گے۔ اینی وے، قرآن کی جو سورہ 80 ہے وچ از عبسہ، یہ سورہ جو ہے وہ اس کے اندر ذکر ملتا ہے، مختلف 3-4 ٹاپکس ہیں، لیکن جو مین ٹاپک ہے سیکنڈ سے یہ شروع ہوتی ہے، اس میں انسان کی نفسیات کے اوپر بتایا گیا ہوا ہے اور فوڈز کے اوپر، کھانے کے اوپر بہت فوکس کیا گیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے کہ انسان انتہائی ناشکر ہے۔ تو ناشکری بحیثیت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ ہے شکر ہے، یہ ایسا کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت کو، نیچر کو، اس کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے۔ کیسے؟ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، روزمرہ کے کاموں میں کرتے ہیں، پھر آگے تھوڑی سی آیت چلتی ہے، اس کا رخ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے کھانے پہ غور کر کے دیکھے، اپنے کھانے کو غور سے دیکھے، وہ کیا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ دوسرا، کیونکہ یہ میرے دل کو اس لیے آیت اچھی لگی کیونکہ اس کے اندر بحثی ہوئی ہے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات اور ماہر غذائیات، ایز اے نیوٹریشنسٹ ہمیں ایک نیوٹریشنل ویلیو فوڈ کا پتہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس قرآن میں یہ آیت میں کہہ رہا ہے تو اس کی ہمیں بہت زیادہ اس کی اہمیت کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، قدرتی فوڈ کو اگانے کے لیے کیا اللہ کا ایک پروسیس ہے کہ آسمان سے پھر ہم نے زمین میں کوچی پھاڑ کر دیا اور پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ اناج جس ہم رائس کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، وہ اناج سے بلکہ بارلے، رائس، گرینز، میدا، آٹا، جو کا دلیا، جو بنتا ہے۔ اناج جو ہے وہ مین سورس آف کاربوہائیڈریٹس ہے، ہمیشہ سے صدیوں سے اناج غلہ جو ہے وہ قوموں کا، نسلوں کا، گروہوں کا، قبیلوں کا سٹور کرتے تھے، اس پہ رلائی کرتے تھے، وہ نہیں ہوتا تھا، قحط پڑتا تھا، لوگ مر جاتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور انگور اور ویجیٹیبلز اور پھر اولیوز اور پھر کھجوریے اور باغات، گارڈنز آپ نے دیکھا ہوگا، باغات لگتے ہیں اور اس میں میوے اور چارہ اگایا۔ اب دیکھو یہاں بھی بڑی اچھی بات آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اینیملز کے لیے بھی فوڈ پیدا کیا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، جتنے بھی اینیمل کنگڈم ہیں ان سب کے لیے، اور تاکہ انسان اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ دونوں طریقے، انسان اس سے استعمال کرے اور فائدہ اٹھائے۔ اس پوری کچھ آیات کے اندر ایک پوری کی پوری نیوٹریشنل ویلیو کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ بینگ اے نیوٹریشنسٹ ہم اس چیز کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ کھانے کی افادیت، کھانے کے اندر جب ہم فاسٹ فوڈ کو کنڈیم کرتے ہیں اور ناشکری کہاں پہ ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ دیکھیں جب ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ہم انسان کے بنائے ہوئے کھانے کھاتے ہیں، آرٹیفیشل فوڈز کھاتے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ پوری سائنس یہ کہتی ہے، یہ قانون ہے، لا ہے، اس کے اندر نیوٹریشنل ویلیو اس کی ہمیشہ کم ہوگی۔ جو قدرت کا کھانا ہے، جو نیچر سے بنا کھانا ہے، جتنا کھانا نیچر کے قریب ہوگا اس کے اندر نیوٹریشنل ویلیو کمپیریٹیولی بہتر ہوگی۔ جتنا کھانا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، پروسیسڈ، مین میڈ، انڈسٹریل میڈ پروسیس ہوتا جائے گا، اس کی نیوٹریشنل ویلیو مطلب افادیت، اس کے اندر جو فائدہ وہ کم ہوتا جائے گا، اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا اور اس کے بعد اس کی نقصان جسم کو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا کمپیریزن کرنا ہے۔ کھانے کی نیوٹریشنل ویلیو از ڈفرنٹ، کھانے کے اندر انرجی از ڈفرنٹ۔ کیسے؟ ایک چاکلیٹ ہے، اس کے اندر لیٹ سپوز آپ کو 500 کیلوریز ملتی ہیں، بڑی مارس کی چاکلیٹ ہے تو وہ چھوٹی سی،
لیکن اتنی سیم کیلوریز آپ کو تقریباً 10 کلو بروکلی کے اندر ملیں گے. آپ وہ تو نہیں کھا سکتے. کمپیریزن دیکھتے ہیں انرجی کا, لیکن یہ والی انرجی ایمپٹی کیلوریز ہیں, یہ آپ کی باڈی کے لیے نیوٹریشنلی ڈاؤن ہے. جو فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, وہاں سے جو انرجی آ رہی ہے وہ نیوٹریشنلی غذائیت سے بھری ہوئی ہے اور آپ کی جسم کے لیے بہت اچھی ہے. یہ فرق بچوں کو جب آپ کھانا دیتے ہیں اس سورہ کے اندر قرآن کی, مجھے بہت یہ میرے دل کے قریب ہے, کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدرت کو, نیچر کے بنا ہوئے قانون کے اوپر اصرار کرے کہ انسان اس پہ غور کرے کہ کھانا کیسے بنتا ہے. آسمان سے پانی گرتا ہے, منرلز نیچے زمین پہ پانی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اگاتا ہے. چونکہ کھانا جو ہے وہ لیونگ آرگنزم ہے. کھانا فوڈ جو ہے, کیونکہ پلانٹ جو ہے جو ہم کھاتے ہیں وہی کا لیونگ آرگنزم تھا, وہ بڑھتا ہے نیچر کے تھرو. اسی طریقے سے جو ہم میٹ کھاتے ہیں وہ ایک ٹائم پہ لیونگ آرگنزم تھا, ٹھیک ہے, زندہ جانور کا کھانا تھا. لیکن جو ہم انڈسٹری کے اندر پروسیس فوڈ بناتے ہیں وہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے, اس کے اندر آرٹیفیشیل انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد, سپلیمنٹ اس کے بعد ڈالنے کے بعد اس کے اندر MSG ڈالتے ہیں. وہ آپ کے جسم کے لیے تباہ کن ہوتا ہے اور آپ کے لیے غذائی طور پہ خطرناک ہوتا ہے. تو ناشکری انسان کی تب کر رہا ہوتا ہے. انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ اس کو ہمیشہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں, دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے, اور وہ دنیا کے ٹیسٹ, دنیا کے لوازمات, دنیاوی نفس اور دنیاوی خواہشات اور دنیاوی ٹیمپٹنگ فوڈ جو ہیں, چاہے وہ فوڈز ہوں, چاہے وہ دنیا کی آسائشیں ہوں, چاہے وہ دنیا کی اولاد ہو, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ گاڑیاں ہوں, چاہے وہ اپنی نفس کی تسکین ہو, تو ہمیشہ انسان ناشکری کرتا ہے. کیونکہ جب وہ خدا کے بنائے ہوئے چیزوں کو ٹھکرائے گا تو وہ اللہ کی ناشکری ہی ہوگی. سیم گوز ود دا فوڈ. جب ہم اس کھانوں کو جو کہ غذائیت سے کیمیکل مائکرو نیوٹرنٹس اس کے اندر ہوتے ہیں, پیکڈ ہوتے ہیں فائبر سے, اس کی نیوٹریشنل غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے اندر فائدے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہیں, اور یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے پڑھا. لیکن عام انسان کو شاید اس کا آئیڈیا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کو وقتی طور پہ کھانا مزے کا لگتا ہے. آپ جب ایک پیسٹری کھاتے ہیں, جب ایک سافٹ ڈرنک پیتے ہیں, جب آپ ایک کیک کھاتے ہیں, جب آپ بسکٹس کھاتے ہیں, تو وہ مزے کا تو لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, لیکن وہ ٹیمپٹنگ ہوتا ہے, وہ آپ کی ایپیٹائٹ کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں, اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں, اس کے اندر جو فائدے والی چیزیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے, انرجی زیادہ ہوتی ہے. فائدے قدرت نے اپنے کھانوں کے اندر رکھے ہیں. جتنا کھانے ہماری قدرت سے قریب ہوں گے اس کی افادیت اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. تو اس آیت کو لے کے میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگ جو جنت میں بڑا ویٹ کریں گے, ٹیمپٹنگ فوڈ, برگرز, KFC, جنک فوڈ, کیکس, لیس, بسکٹس, سافٹ ڈرنکس, سیریلز, یہ سارے آپ کو جنت میں واقعی نہیں ملیں گے, یہ آپ کو دوسری سائڈ پہ ملیں گے, دوزخ میں ملیں گے. تو سوچیں وہاں پہ فرشتے آپ کا ویٹ کریں گے, آ جائیں بھائی ذرا چلتے ہیں. آپ نے ناشکری کی بڑی اللہ کی, آپ نے ناشکری کی بڑی اس خدا کی چیزوں کی. امید ہے یہ تو تھوڑا اینڈ پہ تھا. وہاں پہ فاسٹ فوڈ چینز جو ہے نا, ویسے میں بتاتا ہوں, ساری فاسٹ فوڈ چینز جو ہے نا وہ جنت میں واقعی نہیں ہوں گی, وہ دوزخ میں بنی ہوئی ہوں گی. تو آپ کھائیں گے, سوچیں آپ کھانا چاہیں گے وہاں پہ, سب کہیں گے نہیں نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. جنت میں آپ کو قدرت کے کھانے ملیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے, جو آپ کے نقصان دہ نہیں ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اگر اس کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو معذرت, اور میری کوشش تھی کیونکہ یہ ہم میرے دل کے قریب تھی آیت. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کریں. جمعہ مبارک. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.